اردو صفحہ کو سبسکرائب کیجیے اور آنے والی ہر نئی ویڈیو کے لیے گھنٹی دبائیے۔ دا کوئنز گیمبٹ سیزن 1 ایپیسوڈ 2۔ دوسرے حصے کی شروعات میں جولین بیتھ کو بتاتی ہیں کہ وہ کس طرح نشہ آور گولیوں کے ڈبے کے ساتھ دیکھی گئی ہے، لیکن بیتھ کتاب میں شطرنج کی تمام چالوں کو یاد کرنے میں لگی ہوتی ہے۔ اسے فی الحال کسی چیز میں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی۔ بیتھ مسٹر شائبل سے کہتی ہے کہ یتیم خانہ اسے سزا کے طور پر اب شطرنج نہیں کھیلنے دے گا کیونکہ یتیم خانے کے سربراہ نے اسے نشے میں دیکھا ہے۔ اس سیریز کا دوسرا حصہ اشارہ کرتا ہے کہ ایک وقت ایسا ہوتا ہے جب بیتھ مقابلہ وار سے شطرنج نہیں کھیلتی، بلکہ وہ سالہ سال تک اپنے خیالوں میں ہی شطرنج کھیلتی ہے جب تک کہ وہ جوان نہیں ہو جاتی۔ ایک جوڑا بیتھ کو اپنانے میں دلچسپی رکھتا ہے، اس لیے وہ یتیم خانے سے رابطہ کرتا ہے۔ ہیلن ڈیوڈوف اس جوڑے کو بیتھ کی کامیابیوں کے بارے میں بتاتی ہیں۔ اس جوڑے سے ملنے کے بعد یتیم خانے کی سربراہ بیتھ کو اپنا سامان پیک کرنے کا کہتی ہیں اور پھر بیتھ کو قانونی طور پر اپنا لیا جاتا ہے۔ بیتھ جولین سے معافی مانگتی ہے کیونکہ اسے کبھی بھی اپنایا نہیں گیا تھا۔ جولین اظہار خیال کرتی ہے کہ کالے بچوں کو اپنانا بہت نایاب ہوتا ہے اور جیسے جیسے ان کی عمر بڑھتی رہتی ہے ویسے ہی ان کے اپنائے جانے کا امکان کم ہوتا جاتا ہے۔ بیتھ کو اس کے نئے گھر میں لے جایا جاتا ہے اور اس کو گود لینے والی ماں اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ بیتھ کو اس کا کمرہ دکھایا جاتا ہے اور وہ حیرت زدہ ہوتی ہے کہ اس کا کمرہ کتنا بڑا ہے۔ اگلی صبح وہ اٹھتی ہے تو اس کو پیانو بجنے کی آواز سنائی دیتی ہے۔ وہ کمرے سے نکل کر دیکھتی ہے تو اس کی نئی ماں پیانو بجا رہی ہوتی ہے۔ وہ سیڑھیاں اتر کر نیچے آ جاتی ہے۔ وہ اپنی ماں کے پاس بیٹھ کر پیانو سننے لگتی ہے۔ وہ اپنی ماں سے پوچھتی ہے کہ اس کا شوہر کہاں ہے۔ اس کی ماں اسے بتاتی ہے کہ وہ بزنس کے کسی کام سے ملک سے باہر گیا ہوا ہے۔ وہ دونوں باتیں کرتی رہتی ہیں اور ایک جگہ ایسی آتی ہے جب بات کا موضوع بچوں پر ہوتا ہے۔ تب اس کی نئی ماں اسے بتاتی ہے کہ ان کا ایک بچہ ہوتا تھا۔ بیتھ کو اپنانے والا جوڑا بیتھ کو اسکول میں داخل کروا دیتا ہے۔ بیتھ ہائی اسکول میں اپنے پہلے دن کا آغاز کرتی ہے۔ وہ دوسرے طلبہ کا مشاہدہ کرتی ہے، ان کی گفتگو اور کپڑے وغیرہ۔ ریاضی کی کلاس میں بیتھ ایک بہت ہی مشکل سوال کا جواب دے دیتی ہے تو آس پاس کی لڑکیاں اسے گالیاں دیتی ہیں۔ لنچ بریک کے وقت وہ قریب بیٹھی ایک لڑکی سے پوچھتی ہے کہ اسکول میں کوئی شطرنج کلب ہے۔ لڑکی وضاحت کرتی ہے کہ ایسا کوئی کلب موجود نہیں ہے، لیکن یہاں سوشل کلب موجود ہیں جس میں جانے کے لیے لڑکیوں کو دعوت نامے یعنی انویٹیشن کی ضرورت ہوتی ہے۔ بیتھ کا باپ بہت حیران ہوتا ہے کہ وہ کئی دن کپڑے کیوں نہیں بدلتی، اس لیے بیتھ کی نئی ماں بیتھ کے نئے کپڑے خریدنے کے لیے اسے بازار لے جاتی ہے۔ دکان سے باہر جاتے ہوئے بیتھ شطرنج کا ایک سیٹ خریدنے کی خواہش کا اظہار کرتی ہے۔ اگلے دن بیتھ لائبریرین سے پوچھتی ہے کہ کیا ان کے پاس شطرنج کی کوئی کتابیں ہیں۔ لائبریرین اسے گرینڈ ماسٹرز اور شطرنج کے اعلیٰ کھلاڑیوں کے حوالے سے لکھی گئی کتابوں کے بارے میں بتاتا ہے۔ کتابوں کی جانچ پڑتال کے دوران وہ دو طلباء کو گلے لگتے ہوئے دیکھتی ہے۔ اس کے ذہن میں ہمیشہ شطرنج کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی چلتی رہتی ہے کہ کوئی نہ کوئی اسے ضرور اپنا لے گا۔ وہ شطرنج کی دنیا میں اپنا اہم مقام حاصل کرنے کے لیے پورا پلان بناتی ہے۔ بیتھ جب اپنی نئی ماں کے لیے سگریٹ لینے جاتی ہے تو وہ ایک شطرنج کا رسالہ دیکھتی ہے، لیکن دکاندار اسے کہتا ہے کہ اگر وہ یہ رسالہ پڑھنا چاہتی ہے تو اسے یہ رسالہ خریدنا پڑے گا۔ بیتھ اسے چوری کر لیتی ہے۔ جب بیتھ واپس آتی ہے تو اس کی ماں اس سے معاشی پریشانیوں کے بارے میں بات کرتی ہے۔ بیتھ مشورہ دیتی ہے کہ اسے پیسہ کمانے کے لیے نوکری مل سکتی ہے تاکہ وہ شطرنج کے ٹورنامنٹ میں حصہ لے سکے۔ بیتھ کی نئی ماں بیتھ کو بتاتی ہے کہ صرف گوری لڑکیاں اس کی عمر میں ملازمت حاصل کر سکتی ہیں۔ اس کے بعد بیتھ ٹورنامنٹ کروانے والوں کو خط لکھتے ہوئے پوچھتی ہے کہ کیا وہ مفت میں کھیل کھیل سکتی ہے اور اگر وہ جیت جاتی ہے تو وہ انٹری فیس ادا کر دے گی۔ بیتھ کی ماں اسے اپنے لیے نشہ آور گولیاں خریدنے کے لیے دکان پر بھیجتی ہے۔ بیتھ آدھی شیشی ان گولیوں کی اپنے لیے چوری کر لیتی ہے اور آدھی رات کو وہ دوبارہ چھت پر شطرنج کو اپنے خیالوں میں کھیلنا شروع کرتی ہے۔ اگلے دن اسے ایک لفافہ ملتا ہے جس میں پیسے ہوتے ہیں جو کہ ٹورنامنٹ کی فیس کے لیے ہوتے ہیں۔ اس سیریز کے دوسرے حصے میں بیتھ کو اپنے پہلے ٹورنامنٹ میں دکھایا جاتا ہے جو واقعتاً اس کی صلاحیتوں کی مثال دیتا ہے۔ دکھایا جاتا ہے کہ بیتھ کس طرح اپنی صلاحیتوں کو مزید شارپ کرتی ہے۔ جب بیتھ ٹورنامنٹ میں جاتی ہے تو وہاں کی انتظامیہ اسے بتاتی ہے کہ یہاں لڑکیوں کا کوئی حصہ نہیں ہے اور وہ حیرت زدہ ہوتے ہیں کہ بیتھ پھر بھی وہاں کھیلنا چاہتی ہے، لیکن پھر بھی بیتھ کا پہلا مقابلہ ایک لڑکی سے ہی ہوتا ہے اور وہ اسے جلدی سے ہرا دیتی ہے۔
اس کے بعد وہ اسٹیٹ چیمپئنز کو کھیلتے ہوئے دیکھتی ہے۔ دوسرا میچ بیتھ کا ایک لڑکے کے ساتھ ہوتا ہے، وہ اس پہ حاوی ہو جاتی ہے اور اس لڑکے کو ہار مان کر کھیل چھوڑنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ تیسرے میچ میں وہ ٹاؤنز کے خلاف کھیلتی ہے، جو کہ ایک ایسا کھلاڑی ہے جس کی بات پورے ٹورنامنٹ میں ہوتی ہے۔ بیتھ بہت گھبرائی ہوئی ہوتی ہے، لیکن وہ خود کو موٹیویٹ کرتی ہے اور وہ ٹاؤنز کے کھیل کو بری حالت میں لے جاتی ہے، اور جب وہ اسے ہرا دیتی ہے تو ٹاؤنز واقعتاً اس سے متاثر ہو جاتا ہے کہ وہ اس چھوٹی سی عمر میں بھی کتنا اچھا کھیلتی ہے۔ اسٹاک ایکسچینج میں مندی کی وجہ سے بیتھ کے گھر میں بہت پریشانی کھڑی ہو جاتی ہے۔ جب بیتھ گھر واپس آتی ہے تو اس کی ماں پیانو بجاتے ہوئے پریشان نظر آتی ہے۔ بیتھ اپنی گولیوں کو پکڑ لیتی ہے اور دیکھتی ہے کہ اس کی ماں کے بیڈ روم کا فون بند ہے۔ اس کی ماں کا شوہر اسے چھوڑ کر چلا جاتا ہے اور اس کی ماں انتظامیہ سے جھوٹ بولنے کا مشورہ دیتی ہے، نہیں تو پھر بیتھ کو یتیم خانے واپس جانا پڑے گا۔ اس کی ماں بیتھ سے کہتی ہے کہ جب تک وہ ڈینور کے قریب نہیں جاتی وہ حقیقی ماں بننا سیکھے گی۔ اس سے آگے ٹورنامنٹ کا پلاٹ شروع ہوتا ہے۔ ٹورنامنٹ میں بیتھ کا فائنل ہیری بیلٹیک کے خلاف ہوتا ہے۔ ہر ایک کی زبان پر یہی ہوتا ہے کہ بیلٹیک ایک بہترین کھلاڑی ہے اور ریاستی چیمپئن ہے۔ ہیری کو خود پہ بہت غرور ہوتا ہے۔ بیتھ اپنے شطرنج کے کھیل کی صلاحیت اور رفتار سے تھوڑی سی مایوس ہو جاتی ہے اور اچانک وہ باتھ روم جاتی ہے اور کچھ نشہ آور گولیاں کھا لیتی ہے۔ وہ خود کو کچرے کا ایک بدصورت ٹکڑا کہتی ہے اور خود سے کہتی ہے کہ وہ بیلٹیک کو ہرا سکتی ہے۔ جب وہ باتھ روم سے واپس آتی ہے تو وہ بہت زیادہ پر اعتماد ہوتی ہے اور اس سے بیلٹیک دباؤ میں آ جاتا ہے۔ بیلٹیک ہار ماننے سے انکار کر دیتا ہے۔ یہاں وہ بیتھ کو اس کے کھیل کا مظاہرہ کرنے دیتا ہے۔ آخر کار وہ بیلٹیک کو ہار ماننے پر مجبور کر دیتی ہے اور سب شائقین بیتھ کی تعریف کرنے لگتے ہیں اور تالیاں بجانے لگتے ہیں۔ کینٹکی کے مقامی اخبارات میں بیتھ ایک سنسنی خیز خبر بن جاتی ہے۔ وہ $100 جیت جاتی ہے، جس کی وجہ سے اس کی نئی ماں اس سے بہت متاثر ہوتی ہے۔ اسے احساس ہی نہیں ہوتا کہ اس قسم کے کھیل میں اتنی زیادہ انعام کی رقم جیت سکتے ہیں۔ اگلے دن بیتھ اپنی ماں کے ساتھ بینک اکاؤنٹ کھولتی ہے۔ دوسرے حصے کا آخری منظرنامہ اس کی گود لینے والی ماں کی وجہ سے زیادہ دلچسپ ہو جاتا ہے۔ جب اسے مالی حالات میں بہتری کی امید نظر آتی ہے تو اس کی آنکھیں روشن ہو جاتی ہیں۔ بیتھ اپنے لیے ایک شطرنج بورڈ خریدتی ہے۔ اس کی ماں اسے شطرنج کے ٹورنامنٹ کے بارے میں بتاتی ہیں جس کی انعامی رقم $500 ہوتی ہے۔ بیتھ کی ماں اس کے لیے سامان اور ہوٹل کا انتظام کرنے میں لگ جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی دوسرا حصہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ لائک، کامنٹ، شیئر، پریس دی بیل آئیکن۔